السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کی یہ ویڈیو ان بہنوں اور بھائیوں پر مشتمل ہے جو تازہ حرمان مبارک پر حاضری دے کر واپس آئے ہیں۔ حج کی دولت ایسی عجیب ہے کہ اس میں تمام عبادتوں سے ایک الگ انفرادیت ہے۔ اسلام کے اندر تمام عبادتیں عظیم الشان اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور اسی طرح دیگر عبادت ان کی الگ الگ برکات اور انوارات ہے، اور دنیا و آخرت کی زندگی میں ان کے عظیم الشان اثرات ہے، اور ان میں سے ایک عبادت سے دوسری عبادت کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ نماز پڑھنے سے روزے کی ضرورت پوری ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ زکوٰۃ دے کر نماز کی ضرورت پوری کر لے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حج کا فائدہ بھی دیگر عبادات کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ حج کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ بیت اللہ شریف جا کر حاضری دی جائے۔ ہر عبادت کا ایک الگ فائدہ ہے جس کا اثر انسان کے دل و دماغ اور اس کے اعمال و اخلاق پر پڑتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں نماز کا ایک اہم فائدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ فحش و برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ روزے کا فائدہ یہ بتلایا گیا کہ اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گویا روزے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور انسان کے دل میں احساس رہنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کا فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور غربا و مساکین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ لیکن حج کے معاملے میں قرآن مجید نے بالکل الگ انداز اختیار کیا۔ وہ یہ کہ حج کے فائدے صراحاً ذکر نہیں کیے، بلکہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان حج کا جو حکم دیا تھا اسے قرآن مجید میں یوں ذکر کیا گیا، اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کرو، یعنی اعلان کرو کہ تمہارے طرف پیدل اور دبلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہو سوار ہو کر چلے آئے۔ اس آیت مبارکہ میں اعلان حج کا حکم دینے کے بعد پہلی یہ خوشخبری سنائی گئی کہ لوگ حج کے لیے آئیں گے، حتیٰ کہ اتنے دور دراز سفر سے بھی آئیں گے کہ اونٹنیاں چلتے چلتے دبلی ہو جائے گی، اور پھر ان کے آنے کا معنی خیز فائدہ بتلاتے ہوئے یہ فرمایا گیا، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے منافع کا خود مشاہدہ کر لے۔ دیکھیے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے فائدے بیان کر دیے، لیکن حج کے فائدے ذکر کرنے کے بجائے یوں کہا گیا کہ وہ خود آ کر
اپنے منافع کا مشاہدہ کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے فائدے ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی بیان کرے گا تو بھی سننے والے سمجھ نہیں سکیں گے۔ گویا یہ فائدہ پڑھنے سننے سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، بلکہ ان فوائد کا تعلق تجربہ اور مشاہدہ سے ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مثلاً کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ آم کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ جواب دیں کہ ایک پھل ہوتا ہے جو گرمیوں میں آتا ہے، آپ کہیں کہ نہیں صاحب وہ خربوزے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور کچھ لمبوترا سا یعنی لمبا ہوتا ہے، یہ سن کر وہ کہے گا کہ بھائی کھیرا بھی خربوزے سے چھوٹا ہوتا ہے اور لمبوترا بھی ہوتا ہے۔ آپ کہے کہ وہ ذرا ٹیڑھا بھی ہوتا ہے اور اس میں ہلکا سا پیلا پن بھی ہوتا ہے، تو وہ کہے گا کہ پھر تو وہ سیب کی طرح ہوگا۔ آپ کہے کہ نہیں صاحب اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، وہ اتار لیتے ہیں، اس کے اندر گودا ہوتا ہے اور گودے کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، تو وہ کہے گا کہ املی بھی ایسی ہوتی ہے۔ غرض کہ آپ آم کی جتنی بھی علامتیں بتاتے چلے جائیں، اس سے آم کی پوری حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ یہ پتہ چلے گا کہ آم کا ذائقہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے ایک آم لا کر دے دے اور کہے کہ ذرا اسے کھا کر دیکھ لو، تو اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا اور اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، بہنوں، میری ماؤں، جب آپ حج کر لو گے، حج کی دولت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میرے تمام برادران اسلام کو حج کی دولت نصیب فرمائے، اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حج کی دولت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ میں نے عمرہ تو کر لیا ہے، لیکن دیکھو اگر اللہ نے چاہا تو حج کی حاضری نصیب ہو جائے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حج کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔